آپ سب کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ میں ایونجلسٹ پرویز عالم آپ کے لیے ایک خوبصورت پروگرام لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے تحقیق و تفتیش۔ اس کا مقصد جو ہے وہ بائبل مقدس کی گہری باتوں کو آپ تک یہاں کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آج ایک خوبصورت گیسٹ موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، پادری سلیمان میتھیو صاحب، اور جو ہے ان کے متعلق میں جو ہے وہ بتانا ضروری سمجھوں گا تاکہ اس پروگرام کو جو ہے وہ باقاعدگی سے جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے جو ہے اس کو سمجھ سکے۔ جو پاکستان میں جو مسلم اور کرسچن ڈیبیٹس کا جس کی سنگ بنیاد جو ہے وہ سب سے پہلے جس شخصیت نے رکھی ان کا نام ہے پادری سلیمان میتھیو صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے BTH کیا ہوا ہے، بائبل ان تھیولوجی جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہوا ہے۔ 30 سے زیادہ ممالک میں جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ خدا کے کلام کی گہری باتوں پر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی سطح پر جو ہے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے، اور یہ خدا کے کلام کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ آج اس خوبصورت پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گا بردر سلیمان میتھیو صاحب آپ کو اس پروگرام میں، اور میں چاہوں گا کہ آج جو ہے وہ ہم ایک چھوٹا سا ٹاپک جس پر بات کریں گے وہ ہے اپولوجیٹکس کے تعلق سے۔ سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمیں ذرا اس بات کے متعلق بتائیں کہ اپولوجیٹکس ہے کیا، اور یہ لوگوں کو جواب جو دینا، بہت سارے لوگ جو ہیں بلیورز اور نان بلیورز جو ہیں مختلف طرح کے کویسچنس کرتے ہیں، تو ان کو کئی لوگ جو ہے وہ سوال کا جواب دینا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، اور کئی دفعہ جو ہے ان کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ تو کیا بائبل مقدس کے مطابق جو ہے وہ اپولوجیٹکس جو ہے اس کے بارے میں بتانا ضروری ہے، یا کسی کو جواب دینا جو ہے وہ ضروری ہے؟ آپ جو ہے اس کے بارے میں بتائیں ضرور۔ جی، خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور بھائی پرویز عالم آپ کو بھی سلام اور شکریہ مجھے اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس چینل کے افتتاح پر۔ آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے جو اس چینل کا افتتاح کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا اس چینل کو بڑھائے، اپنی بادشاہی کی وسعت کے لیے اور زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرے، اور اس چینل کے وسیلہ سے آپ کو بھی برکت دے۔ جی، تو جہاں تک ہمارے آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اپولوجیٹکس ہے کیا، میں سمجھتا ہوں یہ دراصل ایک سوال کے دو جز ہیں۔ پہلا یہ کہ اپولوجیٹکس کیا ہے، اور دوسرا جواب دینا کیوں ضروری ہے۔ تو چونکہ ہم مسیحی ہیں، اور مسیحی ہم بائبل کو ماننے کی وجہ سے ہیں، تو بائبل مقدس کی ہم اس میں گائیڈنس لیں گے، رہنمائی لیں گے کہ بائبل مقدس اس کے متعلق کیا کہتی ہے۔ اگر آپ پہلا پطرس 3 باب اس کی 15ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ تو جب آپ اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں ہم کہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے۔ اب ہماری امید کیا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے، ہماری امید کیا ہے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا، مصلوب ہوا ہمارے گناہوں کے واسطے، اور تیسرے دن زندہ ہوا، اور ہم خدائے ثالوث پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہماری امید یہ ہے کہ بائبل مقدس جو ہے لا تبدیل کلام ہے خدا کا۔ جب کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، چاہے وہ غیر قوم کا ہو یا چاہے اس کا تعلق کسی بدعتی فرقے سے ہو، اور وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ یسوع مسیح کو خدا کیوں کہتے ہیں آپ، وہ تو خدا نہیں ہے، یا آپ تثلیث پر ایمان کیوں رکھتے ہیں، تو وہ دراصل ہماری امید کی وجہ ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو حوالہ بھی ہم نے پڑھا، پہلا پطرس 3 باب 15ویں آیت، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے، وجہ پوچھے، تو اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو۔ تو مستعد رہنے کے لیے مستعد رہنے مطلب تیار رہنا، اور یہاں پہ جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ آیا ہے اپولوگیا۔ نیا عہد نامہ جو ہے یونانی زبان میں لکھا گیا تھا، تو یونانی زبان کا جو لفظ ہے وہ ہے اپولوگیا۔ اپولوگیا سے انگریزی لفظ اپولوجیٹکس نکلا ہے، اور جو اپولوگیا لفظ ہے یہ لفظ نمائندگی کرتا ہے قدیم ادوار میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو روم کی جو فوج تھی جب جنگیں کرنے کے لیے نکلتے تھے تو ان کے پاس ایک ڈھال ہوتی تھی بہت بڑی، وہ اتنی بڑی ڈھال ہوتی تھی کہ پورا بندہ اس کے پیچھے چھپ سکتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو وہ ڈھال دفاع کرنے کے لیے ہوتی تھی، ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو لفظ اپولوجیٹکس ہے یہ ڈیفینس کے لیے اس ڈھال، وہ جو ڈھال ہے اس لفظ کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ہاں جی، اور اپولوجیٹکس بھی آگے 2 طرح کا ہے، ایک ڈیفینسو اور ایک اوفینسو۔ ڈیفینسو میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سوالات کے جوابات دیتے ہیں، جو مسیحی ایمان پہ تنقید کی جاتی ہے اس کے جوابات دیتے ہیں،
جبکہ اوفینسو والا جو ہے اس میں ہم لوگوں سے وجہ پوچھتے ہیں کہ جن چیزوں کو وہ مانتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں. جب ہمارے جواب دینے کی بات ہے تو ہم ان چیزوں کے جوابات دیتے ہیں کہ جو ہم مانتے ہیں وہ کیا، ہم مانتے کیا ہیں، ہم مانتے کیوں ہیں، اور ہم کیسے مانتے ہیں. تو یہ اپولوجیٹکس ہے اصل میں. تو اپولوجیٹکس کا مطلب ہے خیر یہ جو لفظ ہے اس کا جو مطلب ہے اپولوگیا، اس کا مطلب ہے کہ منطقی دلائل کے ساتھ جواب دینا، یہ اپولوجیٹکس ہے. اور خوبصورتی کی بات یہ کہ صرف بائبل اس بات کا حکم دیتی ہے کہ آپ نے منطق کے ساتھ، لاجک کے ساتھ جواب دینا ہے، دلیل کے ساتھ جواب دینا ہے. بائبل یہ کہتی ہے صرف. تو یہ بائبل کی خوبصورت بات ہے. دوسرا جو آپ کا اسی سوال کا جو دوسرا جز ہے کہ جواب دینا کیوں ضروری ہے، تو دیکھیے پہلا تو یہی حوالہ ہے اس کے جواب میں کہ جواب دینا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ اگر ہم سے ہمارے ایمان کی کوئی وجہ پوچھتا ہے، امید کی وجہ پوچھتا ہے، ہمیں تیار رہنا ہے. اور یہ ایک اور بات یہاں پر لکھا ہے اگر کوئی، یہاں پر یہ نہیں لکھا ہر کوئی. اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو پھر اس کو جواب دینا ہے. اگر کوئی پوچھ نہیں رہا تو اس کو جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. ایسے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پکڑ کے ان کو کہیں ادھر آؤ آپ کو ہم جواب دیتے ہیں. ہاں جی، تو جو ہمارے سے سوال پوچھے گا صرف اسی کا ہم نے جواب دینا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ ایک اور حوالہ پڑھیں یہودا کا خط، یہودا ایک ہی اس کا چیپٹر ہے، اس کی 3 آیت ایک اور وجہ جواب دینا کیوں ضروری ہے. 3 اور 4 آیت تو وہاں پر لکھا ہے اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جانفشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا. تو یہاں پر لکھا ہے ایمان کے واسطے جانفشانی کرو. جانفشانی کا کیا مطلب ہے؟ جان مارنا. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر جان بھی دینی پڑے اپنے ایمان کا دفاع کرتے ہوئے تو آپ اس سے بھی گھبرائیں نہ. اس کا مطلب یہ ہے جو بائبل مقدس میں سے آپ نے پڑھا ہے کہ اس سے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جواب دینے سے کترانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اور تیار ہم کب ہو سکتے ہیں؟ جب ہم خود جو ہے وہ بائبل مقدس کو پڑھنے والے ہیں. جی. اور جب تک ہماری اسٹڈیز نہیں ہوں گی اس کو پڑھنے میں، ہم دلچسپی ظاہر نہیں کریں گے، تب تک ہم جواب بھی نہیں دے سکتے. اس کا مطلب کہ ہمیں بائبل مقدس کو پڑھنا بھی ہے، تبھی ہم جو ہے یہ شرط ہے، تبھی ہم تیار رہ سکتے ہیں. ایسے ہی جی اس کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے یہ کام کریں. تو اس کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے نمبر پر پہلے آپ کو دعا کی ضرورت ہے. آپ دعا کریں. آپ کو دعا کر کے خدا سے کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا باپ مجھے اس کام کے لیے استعمال کر، مجھے جواب دینا سکھا. اور خدا سکھاتا ہے آپ کو. میں بھی ماں کے پیٹ سے یہ سارا کچھ سیکھ کر نہیں آیا. خدا نے مجھے اسی دنیا میں جب میں بڑا ہوا تو خدا نے مجھے سکھایا سارا کچھ. اور اگر آپ یعقوب کا خط پہلا باب 5ویں آیت پڑھیں تو بڑی خوبصورت بات وہاں پہ لکھی ہے. وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہے تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے فراوانی سے دیتا ہے. آپ کسی انسان سے کوئی سوال پوچھیں سیکھنے کی غرض سے، تو اکثر لوگوں کا جو اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ تو مذاق نہیں بناتے، تمسخر نہیں اڑاتے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر جو لوگ ہیں، جب ان سے آپ سیکھنے کی غرض سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ پھر آپ کو سکھاتے ہیں وہ. تو خدا کی اچھی بات یہ ہے کہ خدا بغیر ملامت کیے فراوانی سے حکمت دیتے ہیں. تو ہمیں خدا سے حکمت مانگنی چاہیے. اور تیسرے نمبر پر ہمیں بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو یہ جو میں آپ کو خیر بتا رہا تھا، جو آپ کے سوال کے دوسرے جز کے جواب میں بات کر رہا تھا، کہ ایک تو پہلا پطرس 3:15 میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے ایمان، اگر کوئی تم سے ایمان کی یا امید کی وجہ پوچھتا ہے اس کو جواب دینے کے لیے منطقی طور پہ منطقی دلائل کے ساتھ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہو. دوسرے نمبر پر یہ حوالہ ہے کہ آپ کو اپنی جان بھی جو ہے نا گوانی پڑے، جان سے ہاتھ بھی دھونا پڑے، تو پھر بھی اپنے ایمان کا دفاع کرنے سے باز نہ ہو. آپ سچ پہ کھڑے رہیں اور اس کا دفاع کریں، ڈیفینڈ کریں. کیوں کریں؟ آگے 4 آیت میں وجہ بھی بتا دی گئی ہے. دیکھیے یہ 2000 سال پہلے کی وجہ بتائی گئی ہے اور آج بھی اسی طرح سچ ہے. یہ لکھا ہے کیونکہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہمیں آ ملے ہیں جن کی سزا کا ذکر قدیم زمانہ میں پیشتر سے لکھا گیا تھا. یہ بے دین ہے، پہلا گروپ، یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں. آج دیکھ لیں، آج کے دور میں بھی ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، بے دین ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں. ہاں، یہاں پہ وجہ بتا دی گئی ہے کہ کیوں آپ نے جواب دینا ہے، کیوں اپنے ایمان کا دفاع کرنا ہے. کیونکہ بے دین آ گئے ہیں اور وہ ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ویسے بھی جیسے یسوع مسیح نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے
गैर अक़वाम में हाँ, वो सारी एक कलर वो के एक सामने हाँ जी, जील वो को एक शादी वो एक करते हैं। अलग चीज़ है जब तो हाँ जी, मतलब इसका भी तो रिलेटेड यही है ना हाँ, कि ताल्लुक हमें है। तबलीग करनी है, ताल्लुक मतलब है वहाँ बताना है। हाँ जी, ताल्लुक है। वहां पर लिखा है कि आपने तबलीग करनी है, अंजील की मुनादी करनी। तो जाहिर है जब आप किसी गैर कौम में या किसी बेदीन में जाके मुनादी करेंगे तो वो फौरन आपसे कहेगा कि जो बाइबल आप सुना रहे हो ये तो बदली हुई है। वहां पर आपको फिर अपोलोजेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। Yes, तो इवेंजलिज्म और अपोलोजेटिक्स का चोली दामन का साथ है असल में। साथ हाँ जी। ओके। अच्छा, अब सही। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसलिए क्योंकि हमें बेदीन ना मिले हैं। बेदीन भी आपको मिलते हैं जो मसीही ईमान पर और अकायद पर तनकीद करते हैं। दूसरे नंबर पर ऐसे लोग भी हैं जो हमारे वाहिद मालिक खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। आप देख लीजिए जो बिदती फिरके हैं जैसे यहोवा विटनेस वाले हो गए, उनका क्या मानना है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा नहीं है। वो कहते हैं कि यीशु मसीह मखलूक है, खुदा सिर्फ बाप है, यहोवा बाप। यीशु मसीह खुदा नहीं है, वो यहोवा नहीं है। रूल कुछ को वो कहते हैं कि रूल कुछ जो है खुदा की कुव्वत है, फोर्स है, वो अलग से शख्सियत नहीं है। तो इस तरह से हमें क्यों दिफा करने की जरूरत है कि बहुत सारे गैर अक़वाम और बिदती फिरके और बेदीन ग्रोह जो है वो मसीहियत पर सवालात की वो झाड़ करते रहते हैं, सवालात पूछते रहते हैं, सवालात उठाते रहते हैं। तो इसलिए हम पर इस बात का फर्ज आयद होता है कि हमने अपनी जान मारनी है मसीही ईमान का दिफा करने के लिए। इसका तो ये मतलब तो ये भी समझ आता है आपकी सारी गुफ्तगू से कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे बिदती फिरके हैं जो कि मुख्तलिफ सवालात करते हैं बाइबल मुक़द्दस पर और यीशु मसीह की जो है वो शख्सियत पर। तो इसलिए खुदा ने जो है वो खड़ा किया है अपने लोगों को, और बाइबल मुक़द्दस में ये फरमान भी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यही बात थी कि खुदा को पता था कि ऐसे होना आने वाले वक्तों में, इसीलिए उसने जो है अपोलोजेटिक्स का कहा, यानी हमें तैयार रहना हर वक्त जो है वो जवाब देने के लिए, मुनासिब जवाब देने के लिए और नमकीन कलाम करने के लिए। इसकी भी मैं थोड़ी सी, आप अक्सर कहते होते हैं कि हमें जो है वो मीठा कलाम नहीं करना चाहिए, हमें जो है वो कड़वा कलाम नहीं करना चाहिए, हमें नमकीन कलाम करना चाहिए। तो ये भी थोड़ा सा ज़रा इस बात को भी खोल दें ताकि नाज़रीन को पता चले जो आप खुद सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उसमें जो तरीक़ाकार है कि हम किस तरह से मुनादी कर सकते हैं या किस तरह से मुनादी करते वक्त हम किस तरह से अपने ईमान का दिफा कर सकते हैं अगर कोई सवाल पूछे तो उसके लिए कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों से होशियारी से बर्ताव करो और तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें दूसरों को मुनासिब जवाब देना आ जाए। आमीन। तो सॉरी, ये कुलसियों 4 बाब उसकी 5वीं और 6वीं आयत है, इफ्सियों नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। तो नमकीन, हाँ जी, नमकीन कलाम जो है उसका कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ मौजूद ही नहीं है। हम यहाँ तो करते हैं मीठा कलाम या हम कड़वा कलाम करते हैं। मीठा कलाम क्या है? कोई शख्स आकर पूछ ले कि आप यीशु मसीह को खुदा क्यों कहते हैं, तो हमारा अमूमी और खुसूसी रवैया ये होता है कि हम कहते हैं यार देखो हमारे और बहुत सारे दोस्त हैं और वो फलां मज़हब से उनका ताल्लुक है, वो क्रिश्चियन नहीं है, हमारे घर भी आते जाते हैं, हमारे साथ खाने भी खाते हैं, सब कुछ होता है। वो हमारे वालिदैन को अब्बा जी भी अम्मी जी भी कहते हैं। उन्होंने हमारे साथ कभी इस तरह की बात नहीं की, आप क्यों हमारे साथ इस तरह की बात कर रहे हैं? आपका भी एक खुदा है, हमारा भी एक खुदा है, सबका एक खुदा है, मीटिंग खत्म। मतलब रिलेशन खराब नहीं करना, तो जवाब भी हाँ जी। तो इसको बाहर के मुल्कों में लोग नाम देते हैं फ्रेंडशिप एवेंजलिज्म का, कि दोस्ती करें फिर मुनादी करें। लेकिन ये तरीका मैं इसलिए इसको गलत समझता हूँ कि जब आप दोस्ती कर लेते हैं तो आपकी दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि बाद में आप डरते रहते हैं कि कहीं ऐसी बात ना मेरे मुंह से निकल जाए कि हमारा ताल्लुक खराब हो जाए। तो ताल्लुक बचाने के चक्कर में लोग अंजील ही नहीं सुनाते फिर। और फिर इसमें दूसरा नुकसान ये कि देखिए खुदा यीशु मसीह ने जाते वक्त एक ही हुक्म दिया था मसीहियों को, और हर वो शख्स जो मसीही होने का दावेदार है उस पर इस बात का फर्ज आयद होता है कि वो अंजील की मुनादी करे, सब कौमों में अंजील की मुनादी करो। अब अगर एक शख्स आपसे आकर सवाल पूछ रहा है और कह रहा है कि यीशु को खुदा क्यों कहते हैं आप, और आप आगे से उसे ये कह दें कि आपका भी एक खुदा, मेरा भी एक खुदा, सबका एक खुदा, मीटिंग खत्म, तो आपने पता क्या किया? मीठा कलाम करके आपने अपने ईमान के साथ समझौता कर लिया। यीशु मसीह ने कहा था कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, लेकिन आपने जब कहा है कि आपका और हमारा खुदा एक है तो आप अपने ईमान के साथ कंप्रोमाइज कर बैठे। पहले नंबर पर तो मैं समझता हूँ कि ब्लास्फेमी है ये, कि ये खुदा की तौहीन है अगर हम उसको अपने सच्चे खुदा को झूठे खुदाओं से मिलाएं। बिल्कुल। जब हम सामने वाले को कहते हैं कि आपका और हमारा एक खुदा है तो हम खुदा की तौहीन कर रहे हैं। तो हमें इस बात हम कंप्रोमाइज अपने ईमान के साथ कर रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, खतरनाक काम है। दूसरा, हम उस काम से इनकार करें जिसके करने का हुक्म हमें खुदा ने यीशु मसीह ने दिया था। तो दोनों सूरतें बड़ी खतरनाक हैं। जैसे हम समझते कि खुदा की ज़ात जो है इलाही और वाहिद ज़ात है जो सिजदा और तज़ीम के लायक है, तो हमें किसी भी जो है वो और
جس کو شرک بھی کہتے ہیں، ہمیں خدا کے برابر لا کے ہاں جو ہے وہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے. جی تو یہ شرک میں بھی آتا ہے. جی 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 بالکل صحیح. بالکل. اچھا بھائی صاحب، اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس بات سے کتراتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے اگر کوئی سوال پوچھ لے تو وہ ان کے ساتھ بحث کرنے سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے. تو ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے آج کے اس جو ہے پروگرام کے تھرو؟ دیکھیے اس میں اپولوجیٹکس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اپولوجیٹکس کا مطلب ہے دفاع کرنا. ٹھیک ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اپولوجیٹکس غلط ہے، ہمیں اسے نہیں کرنا چاہیے، اصل میں وہ بھی اپولوجسٹ ہوتے ہیں. پتہ ہے کیسے؟ وہ اس بات کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں کہ اپولوجیٹکس نہیں کرنی چاہیے، تو وہ تو خود اپولوجسٹ ہیں. کر وہی رہے ہیں. ہاں وہ تو خود بھی اپولوجسٹ ہوئے، تو وہ کیسے اس خدمت کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ جب وہ دیکھیں، میں نے بتایا کہ اپولوجیٹکس میں دو اقسام ہیں، ایک ڈیفینسو یعنی کہ جس میں آپ جواب دیتے ہیں، اور ایک اوفینسو جس میں آپ تنقید کرتے ہیں. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپولوجیٹکس کرنا ہی نہیں چاہیے تو وہ تو خود اپولوجیٹکس کر رہے ہیں تنقید کر کے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسرے نمبر پر ہمیں کسی دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسولوں کو انہوں نے قید کر لیا، ان کو مارا اور ان کو کہا کہ یسوع کا نام لے کر دوبارہ بات نہیں کرنی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ حکم زیادہ عزیز ہے جو یسوع نے دیا تھا، تو ہمیں بھی وہ حکم زیادہ عزیز ہے جو یسوع مسیح نے دیا تھا. پہلے نمبر پر پہلا پطرس 3 باب رول قدس کی تحریک سے رسولوں نے لکھا. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں اسے ماننا چاہیے. پھر یہودا کا خط 3 اور 4 آیت، یہ بھی رول قدس کی تحریک سے لکھا گیا، اسے بھی ہمیں ماننا چاہیے. خدا نے یسوع مسیح کے متعلق اگر آپ بائبل مقدس میں پڑھیں تو جب ان کا بپتسمہ ہوا ہے، بپتسمے کے بعد خدمت شروع کیا نا، بپتسمے اور خدمت کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ تھا ان کی آزمائش کا. متی کی انجیل 4 باب، وہاں پر جب وہ بیابان میں روم کو لے گئے، انہوں نے 40 دن اور رات کا روزہ رکھا. اس کے بعد، روزے کے بعد کیا ہوا کہ ابلیس آ گیا ان کو آزمانے کے لیے. اور ابلیس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو ہیکل کی گیلری سے، کنگرے سے نیچے گرا لے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں حفاظت کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. اب یہ بات کہاں پہ لکھی ہے؟ زبور 91 میں، پرانے عہد نامہ میں. آج غیر قومیں کیا کرتی ہیں؟ اسی طرح بائبل کو مس کوٹ کر کے سوال پوچھتی ہیں کہ آپ کی بائبل میں یہ لکھا ہے. تو یسوع مسیح با اختیار تھے، اس کو فوراً کہہ سکتے تھے کہ یہاں سے دفاع ہو جا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جواب دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. تو وہ ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی یسوع مسیح کی اور ابلیس کی. اور جب وہ تینوں شرائط اور سوالات سامنے رکھ چکا اور یسوع مسیح نے تینوں کے مدلل جوابات دیے دلیل کے ساتھ، اس کے بعد کیا ہوا کہ ابلیس وہاں سے دوڑ گیا اور لکھا فرشتے آ کے یسوع کی خدمت کرنے لگے. تو یہ تو ایک ایسی چیز تھی کہ فرشتوں نے بھی آگے یسوع کی خدمت کرنا شروع کر دی. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ والا کام کرتے ہیں تو فرشتے یقیناً ہماری بھی خدمت کرتے ہیں. تو خدا نے یسوع مسیح نے یہ والا کام کیا، انہوں نے منطق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ جواب دیا. پھر اپنا انجیل اربع میں، چاروں انجیلوں میں جب پڑھتے ہیں تو خدا نے یسوع مسیح سے 150 تقریباً 150 مرتبہ سوالات پوچھے گئے اور وہ ہر سوال کا جواب دیتے تھے. اگر جواب دینا غلط ہے تو ان کو منع کرنا چاہیے تھا. وہ جب بھی کوئی سوال پوچھتا تو وہ کہتے خبردار دوبارہ مجھ سے سوال پوچھا تو. بالکل صحیح. لیکن وہ ہر سوال کا جواب دیتے تھے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ پولس رسول کی اگر آپ بات کریں تو ان کی تو خیر خدمت ہی خصوصی طور پہ یہ تھی، مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا، اور یہی یسوع جس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں مسیح ہے. تو یہاں پر بھی پورا باب پڑھ لیں، بہت خوبصورت ہے. اور یہاں پر بارہا لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے مرنے کی، ان کے دنیا میں آنے کی، ان کے جی اٹھنے کی جو حقیقت ہے اس کو دلائل کے ساتھ پولس رسول پیش کرتے تھے اور بحث کرتے تھے غیر قوم کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یونانیوں میں بھی جب گئے، اسی باب کے اندر اتھینے میں جب وہ گئے ہیں، آپ اسے پڑھیے گا پورے چیپٹر کو، تو وہاں پر لکھا ہے کہ پولس رسول جب ان سے بات کرتے ہیں، انہوں نے یونانیوں نے ایک مقام بنایا ہوا تھا، وہ فلسفہ پڑھتے تھے یونانی فلسفہ جب، تو انہوں نے ایک مقام بنایا ہوا تھا جہاں پہ ان کے مفکر مفسر آ کر بحث کیا کرتے تھے. تو سائڈوں پہ جو سننے والے ہوتے تھے وہ بیٹھتے تھے اور جو مقرر ہوتا تھا درمیان میں کھڑا ہو کر خطبہ دیتا تھا. پھر باقی جو ہیں جو سائڈوں پر بیٹھے ہوتے تھے ان میں سے ایک بندہ اٹھ کر اس خطبے پر تنقید کرتا تھا اور اس طرح ڈیبیٹ ہوتی تھی. تو پولس رسول وہاں پر کھڑے ہو کر درمیان میں یونانی جو مفکر اور مفسر ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آئے تینے والوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں بتوں کی بڑی پوجا کرتے ہو، اور میں نے سیر کرتے وقت تمہاری قربان گاہوں کو بھی دیکھا. تو یہاں پر سیر کرنے سے مراد ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ سیر کرنے کا مطلب ہے کہ 2 سال انہوں نے وہاں پر رہ کر اسٹڈی کی، ریسرچ کی، تحقیق کی. تو جو کہ آپ کے جو پروگرام کا نام بھی تحقیق و تفتیش، تو انہوں نے تحقیق کی وہاں پر 2 سال،
اور اس تحقیق کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آیت ہی نے بولو میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں بتوں کی بڑی پوجا کرتے ہو، اور میں نے سیر کرتے وقت تمہاری قربان گاہوں کو بھی دیکھا، اور ہر قربان گاہ کے اوپر اس کے خدا کا نام لکھا تھا. یعنی کہ اگر یہاں پہ زیوس دیوتا کے لیے قربانی دینی ہے، قربانی دی جا رہی ہے، تو یہ اوپر زیوس کا نام لکھا ہے. یہاں پہ ارتمس دیوی کی قربانی دی جائے گی، اوپر ارتمس کا نام لکھا ہے. آخر میں وہ کہتا ہے کہ ایک ایسی قربان گاہ جس کے اوپر لکھا ہے نامعلوم خدا کے لیے، یعنی کہ ایک ایسا خدا جس کو ہم جانتے نہیں لیکن پھر بھی اس کے لیے قربانی دیتے ہیں. تو پولس رسول کہتے ہیں چنانچہ جس خدا کو تم جانے بغیر اس کے لیے قربانی دیتے ہو، میں اسی خدا کو مانتا ہوں. اسی خدا نے ہم سب کو بنایا، اسی خدا میں ہم سب کو سانسیں دی، اسی میں ہم سب جیتے ہیں. اور جیسا کہ تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا، یہاں پر پولس رسول غیر قوم کو جواب بھی دے رہے ہیں اور ان کی کتابوں اور ان کے کلچر کو ریفرنس کے طور پہ استعمال کر کے انجیل کی منادی انجیل ہی ہو رہی ہے. اور آپ دیکھ لیں رسولوں کے مال میں بارہا لکھا ہوا ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا تھا ان کے ان مناظروں کا، ان کی اس گفتگو کا، یہ اپولوجیٹکس رویے کا یا خدمت کا، کہ بہت سے لوگ ایمان لے آتے تھے، مسیحیت میں شامل ہو جاتے تھے. اگر آپ 19واں باب پڑھیں وہاں تو بڑی ہی خوبصورت بات لکھی ہے. میں پورا نہیں پڑھوں گا لیکن یہ بھی دیکھنے والوں کو میں کہوں گا، ضرور انکریج کروں گا کہ آپ گھر جا کے یا اپنی بائبل جو ہے اسے کھول کر اسے ضرور پڑھیے گا. میں صرف چند حوالہ جات پڑھوں گا. آپ اگر 8ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے پھر وہ عبادت خانہ میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے، کیسے؟ بزدلی سے نہیں، دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہت کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا. قائل بھی کر رہا ہے یہاں پہ. ہاں جی. اچھا پھر لکھا ہے لیکن بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے، بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے لگے، تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسہ میں بحث کیا کرتا تھا. 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیا کے رہنے والوں، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خدا کا کلام سنا. اور پھر اگر آپ آگے چلے جائیں، اسے چھوڑ دیں تو آگے نتیجہ پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ آگے ایک بدروہوں والا واقعہ بھی ہے کہ وہ یہودی جو تھے بدروہیں جادوگر، وہ یسوع کا اور پولس کا نام لے کر بدروہیں نکالنے کی کوشش کرتے تھے. اس کے بعد خیر اس ساری بات کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ 17 آیت پڑھیں تو لکھا ہے اور یہ بات افسس کے سب، یہ افسس بائی دی وے ترکی میں، اور میں یہاں سے ہو کر آیا ہوں، یہ جس افسس کا ذکر ہے. اور یہ بات افسس کے سب رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی، پس سب پر خوف چھا گیا اور خداوند یسوع کے نام کی بزرگی ہوئی. بزرگی کس کے نام کی؟ خداوند یسوع کے نام کی. اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بہتروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا. اور یہ آگے سننے والی بات ہے. اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دی، اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلی. اسی طرح خداوند کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا ہے. اپولوجیٹکس کا فائدہ. ہاں جی. تو یہ ہاں جی تو یہ لوگ کہتے ہیں جواب نہیں دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے. ہمیں حکم دیا گیا کہ دینا چاہیے. یسوع مسیح نے جوابات دیے، پولس رسول نے دیے، اور ان جوابات سے روحیں بچی. اور آج بھی خدا کا شکر ہے کہ ہماری بھی اس چھوٹی سی خدمت کے وسیلہ سے روحیں بچ رہی ہیں. تو اور ایون کہ میں جب اپولوجیٹکس جیسے اور بھی بہت سے ویل نون اپولوجیٹکس دنیا میں، ڈیوڈ ووڈ کا نام بڑا مشہور ہے. جب میں رات کو ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے مناظروں کے وسیلہ سے جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں. تو اس کا مطلب اپولوجیٹکس چونکہ بائبل کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے. بڑا خوبصورت جواب آپ نے دیا بردر. اس کے ساتھ جو میرا آخری سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ ہم چونکہ اسلامک جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اسلامک کنٹری ہے، تو یہاں پر بھی بہت سارے ہمیں جو ہے وہ سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایز اے مسیحی ہونے کے ناطے ہم کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، ہم سے لوگ جو ہے مختلف طرح کے سوالات پوچھتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں تمام ناظرین کو بھی جو آپ کو سن رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آپ کا جو سٹائل ہے، آپ کا طریقہ کار ہے، اگلے کسی شخص کو جو آپ سے سوال کر رہا ہے وہ کس طرح کا آپ کا جو ہے رویہ ہونا چاہیے جواب دینے کے تعلق سے؟ جی اس میں تو پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آپ کو جو میں بات کر رہا تھا کلسیوں 4 باب 5 آیت کی کہ نمکین کلام ہونا چاہیے. یعنی کہ میٹھا کلام آپ نہ کریں، اس طرح کا کلام نہ کریں کہ آپ کو سمجھوتا کرنا پڑے سامنے والے کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے. دوسرے نمبر پر کڑوا کلام بھی نہ کریں، گالی نہ نکالیں آپ. پھر اس کے بعد آپ احترام سے بات کریں، کسی کی مذہبی شخصیت کے خلاف نہ زیبا الفاظ نہ استعمال کریں.
جس طرح پہ جو اہل اسلام ہے وہ پیغمبر اسلام کو نبی مانتے ہیں، تو جب آپ ان کے متعلق بات کرتے ہیں تو آپ نہ زیبا الفاظ استعمال نہ کریں، آپ احترام سے ان کا ذکر کریں، آپ نظریات پہ بات کریں، شخصیات پہ بات نہ کریں، عقائد پہ سوال اٹھائیں، شخصیات پہ سوال نہ اٹھائیں. تو یہ ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اور نمکین کلام کریں کہ آپ کو اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا بھی نہ کرنا پڑے اور آپ سامنے والے کو اچھے طریقے سے جواب بھی دے دیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے مشکل حالات ہیں، بڑا مشکل سما ہے، ہم کیسے کریں گے. میں کہتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مشکل کیا ہے تو آپ ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں. ابتدائی کلیسیا کو یہاں تک کہا گیا تھا کہ یسوع کا نام نہیں لینا، ان کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا تھا. لوگوں کو، مسیحیوں کو بھوکے شیروں کے آگے زندہ پھینک دیا جاتا تھا، پھر ان کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی تھی اور ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا. زندہ ان کو آگ لگا دی جاتی تھی، الٹی صلیب میں دی گئی اور وہ باز نہ آئے. ان 12 لوگوں نے، شاگردوں نے کام کیا اور آج تک 21ویں صدی میں بھی مسیحیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. آپ کہنے کہ حالات مشکل ہیں، آپ کے یہاں پہ تاریخی چرچز ہیں. 9 لکھا چرچ ہے آپ کے یہاں پہ، ریگل چرچ ہے، یہ تاریخی مقامات ہے. ریگل چوک ہے، چوک کا نام اس چرچ کے نام پر رکھا ہوا ہے. تو آپ کے پاس قانونی طور پہ حق محفوظ ہے، آپ یہاں پہ گرجا گھر بنا سکتے ہیں. اگر ان حالات، یہ بھی حالات آپ کو مشکل لگتے ہیں تو پتہ نہیں پھر آسان حالات کیا ہوں گے. اور مشن تو ہوتا ہی وہ ہے جو مشکل حالات میں کیا جائے، جس کو اکمپلش کیا جائے. تو اگر آپ کہیں گے حالات آسان ہوں گے پھر ہم کریں گے، تو پھر تو آپ مشن کو بھی نہیں سمجھتے کہ مشن ہے کیا. تو مشنری کام یہی ہوتا ہے کہ آپ نے مشکل حالات میں انجیل کی منادی کرنی ہے اور اس کا دفاع بھی کرنا ہے. تو جو خوف رکھتے ہیں ان کے لیے بائبل سے ہی، چونکہ بائبل ہمارے لیے جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے اور معیار، اور یہ ہے اسی کی کسوٹی پر ہم نے ہر چیز کو پرکھنا ہے. تو بائبل مقدس کو اگر آپ پڑھیں تو بائبل مقدس کہتی ہے، خدا یسوع مسیح نے ارشاد فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں، بلکہ صرف اس سے جو جسم اور روح دونوں کو ہلاکت میں ڈال سکتا ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات یہ کہی کہ جو کوئی اپنی جان کو بچاتا ہے وہ اسے کھوئے گا. لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھے ایمان کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، جواب نہیں دینا چاہیے، تو پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ مہذب طریقے سے اور نمکین کلام کر کے آپ جواب دیں گے تو کسی کو برا ہی نہیں لگے گا. جب کسی کو برا نہیں لگے گا تو آپ محفوظ ہیں. تو جب آپ محفوظ ہیں تو پھر پریشانی والی بات نہیں. دوسرے نمبر پر اگر کسی کو پھر بھی یہ لگتا ہے کہ اگر انجیل سنائی، جواب دیا تو میں مارا جاؤں گا، تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس بات کا خوف ہے تو ہو سکتا ہے آپ اپنے اس جسم کو بچا لیں، لیکن آپ اپنی ہمیشگی جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیں گے، ہمیشہ کی زندگی. آگے وہ کہتے ہیں لیکن جو کوئی میری خاطر اپنی جان کو کھوئے گا وہ اسے پالے گا. یعنی کہ اگر کوئی خدا یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھتے ہیں نا، سیدھا اوپر ہی جائے گا. تو اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. جیتے جی بھی اس کا کام کریں اور مرنے کے بعد فوراً اس کے پاس چلے جائیں، تو اس میں کوئی نقصان تو ہے نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں دلیری سے. یہاں پر بھی پولس رسول کے میں نے بڑا زور دے کے آیت پڑھی تھی کہ وہ دلیری سے 3 مہینے تک ان کے ساتھ بحث کرتا رہا، دلیری سے. اور اگر آپ بلکہ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر بھی جو دوزخیوں کی لسٹ ہے اس میں بزدل بھی شامل ہیں. تو جو بزدل ہیں وہ بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہمیں دلیری کے ساتھ انجیل کی منادی کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کا دفاع کرنا چاہیے. سلیمان میتھیو صاحب، آپ کا شکریہ. آپ نے آج اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور خوبصورت باتوں سے جو ہے وہ ہمیں روشناس کرایا، جس میں ہم نے آج سیکھا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپولوجیٹکس کو جو ہے وہ اپنانا ہے. ہمیں اپنے ایمان کا دفاع کرنا ہے، ہمیں دوسروں کو مناسب جواب دینا ہے، ہمیں نمکین کلام کرنا ہے، نہ میٹھا کرنا ہے نہ کڑوا کرنا ہے. ہمیں کسی کی توہین نہیں کرنی، بلکہ ہمیں جو ہے وہ سب کو رسپیکٹ کے دائرے میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہر ایک کی عزت کرنی ہے. اور لیکن ہمیں جو ہے وہ اپنے ایمان کا دفاع بھی کرنا ہے. اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے، جو ہمارا دوسرا پروگرام ہوگا اس میں ہم بات کریں گے کہ بائبل مقدس کی جو ہے وہ خدا کا کلام ہے اور کتنا وہ اتھینٹک ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور اس بات پر جو ہے وہ سوالیہ نشان بناتے ہیں کہ جی بائبل مقدس بدل گئی. تو ہم دیکھیں گے اگلے پروگرام میں بردر میتھیو سلیمان کے تھرو کہ وہ جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے مدلل جواب دیتے ہوئے ہمیں یہ بات بتائیں گے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ بدلی نہیں، بلکہ جو اس کو پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، جو سن کر عمل کرتا ہے وہ بدل جاتا ہے. آمین. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سارے میسیج کو سنا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کریے اور اپنے کمنٹس میں، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیے تاکہ ہم آپ کو جو ہے وہ مناسب جواب دے سکیں. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ.